سبسکرائب کریں ہمارا چینل دی نالج ٹی وی، ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں۔ سبسکرائب کریں ہمارا چینل دی نالج ٹی وی، ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جی پی فنڈ پر یہ میری دوسری ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں ہم جی پی فنڈ کے قوانین اور جی پی فنڈ کی اقسام پر بحث کریں گے۔ جی پی فنڈ وہ رقم ہے جو ملازم کی تنخواہ سے اسکیل کے لحاظ سے ماہانہ کی بنیاد پر ایک مقررہ شرح سے اس کی کٹوتی کی جاتی ہے۔ جی پی فنڈ سرکاری ملازم کے لیے ایک بچت سکیم ہے۔ یہ رقم دراصل ملازم کی اپنی رقم ہے جسے ضرورت کے مطابق دوران سروس وہ لے سکتا ہے یا سروس کے اختتام پر لے سکتا ہے۔ اگر ملازم ریگولر بنیادوں پر بھرتی ہوا ہے یا کنٹریکٹ سے ریگولر ہوا ہے تو اسے فوراً جی پی فنڈ کی کٹوتی شروع کروانی چاہیے۔ اکاؤنٹ آفس میں سرکاری ملازم کا ایک اکاؤنٹ مینٹین کیا جاتا ہے جس میں جی پی فنڈ کا ٹوٹل انٹرسٹ اور ایڈوانس کی تفصیل ہوتی ہے۔ اگر ملازم کا جی پی فنڈ مختلف جگہوں پر ہے تو اسے ایک درخواست اور فارم کے ساتھ اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ جی پی فنڈ ریٹ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر جب اسکیل ریوائز ہوتے ہیں تو ایک فارمولے کے تحت جی پی فنڈ بھی ریوائز کیے جاتے ہیں یا فکس کیے جاتے ہیں اور اسکیل کے مطابق لاگو ہوتے ہیں۔ حکومت ہر سال جولائی میں منافع کا ریٹ متعین کرتی ہے اور اگست یا ستمبر میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، اور پھر اکاؤنٹ آفس والے اس ریٹ کے مطابق جی پی فنڈ کو بیلنس کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی پی فنڈ رولز کی طرف۔ پاکستان کے تمام سرکاری ملازمین جی پی فنڈ کٹوتی کروانے کے اہل ہیں۔ سرکاری ملازم اپنی وفات کی صورت میں جی پی فنڈ کی رقم کے لیے ایک یا ایک سے زائد افراد منتخب کر سکتا ہے جو اس کے ورثاء میں سے ہو۔ اگر اس کی فیملی میں کوئی نہیں ہے تو کسی دوسرے ممبر کو منتخب کر سکتا ہے۔ سرکاری ملازم اپنی سروس کے دوران کسی بھی وقت ورثاء میں سے منتخب کردہ افراد کو تبدیل یا اضافہ کر سکتا ہے۔ رولز کے مطابق 2.5% زکوٰۃ بھی کاٹی جاتی ہے۔ جی پی فنڈ سبسکرپشن لیٹ تو ہو سکتی ہے لیکن سبسکرپشن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سسپینشن کی صورت میں جی پی فنڈ سبسکرپشن کی کوئی ضرورت نہیں۔ سسپینشن سے بحالی کے بعد آپ کی جی پی فنڈ کی ریکوری لازمی ہوگی۔ جی پی فنڈ ایڈوانس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ریفنڈیبل اور دوسرا ہے نان ریفنڈیبل۔ ریفنڈیبل کا مطلب ہے مقررہ اقساط کے اندر واپس کریں، اور نان ریفنڈیبل کا مطلب ہے واپس وہ رقم جو لے لی ہے وہ واپس نہیں کرنی۔ جب اتھارٹی آپ کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے مطمئن ہو تو آپ جی پی فنڈ ایڈوانس لینے کے اہل ہیں۔ شرائط یہ ہیں: سرکاری ملازم اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے یا اس کے ورثاء میں سے کوئی بیمار ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ گھر کی تعمیر کے لیے یا پلاٹ کی خریداری کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مکان اس سرکاری ملازم کے اپنے نام ہو یا اس کے بیوی بچوں کے نام ہو۔ بچوں کی تعلیم، ہیلتھ یا شادی کے سلسلے میں یہ ایڈوانس لیا جا سکتا ہے۔ جی پی فنڈ ایڈوانس میں بیلنس کا 80% تک ایڈوانس لیا جا سکتا ہے۔ زیادہ دفعہ ایڈوانس لینے کے لیے آپ کی اتھارٹی سے جو اوپر والی اتھارٹی ہے وہ اجازت دے گی۔ ایک ایڈوانس سے دوسرے ایڈوانس تک 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانا چاہیے، اور دوسرے ایڈوانس کی صورت میں پہلے ایڈوانس کا انٹرسٹ دوسرے ایڈوانس سے کاٹ لیا جائے گا تاکہ ایک ہی وقت میں آپ کے اکاؤنٹ میں 2 انٹرسٹ نہ ہوں۔ ریکوری آف ایڈوانس۔ ریکوری کے لیے انسٹالمنٹ کی تعداد کم از کم 12 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 48 ماہ ہے۔ ایڈوانس کی رقم 36 ماہ کی پے سے زیادہ نہ ہو یا کریڈٹ کا 80% سے زیادہ ایڈوانس نہ ہو۔ ان دونوں میں سے جو کم ہوگا اس کو مانا جائے گا۔ گھر کی تعمیر کے لیے پرچہ ملکیت بھی ضروری ہے۔ اب آتے ہیں نان ریفنڈیبل ایڈوانس کی طرف۔ ہر سرکاری ملازم 3 دفعہ نان ریفنڈیبل ایڈوانس لے سکتا ہے، جب اس کی عمر 45 سال ہو جائے یا 50 سال ہو جائے یا 55 سال ہو جائے۔ 45 سال سے زیادہ اور 50 سال سے کم عمر پر آپشن ہے کہ آپ ایڈوانس ریفنڈیبل لینا چاہتے ہیں یا نان ریفنڈیبل۔ اگر سبسکرائبر کی عمر 50 سال ہو جائے تو اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ اپنے کریڈٹ سے 100% ایڈوانس ودڈرا کروا سکتا ہے۔ آپ ایڈوانس لے سکتے ہیں زرعی رقبے کی خریداری کے لیے، رہائش کے لیے، گھر کی خریداری کے لیے،
قرضے کی واپسی کے لیے، بشرطے کہ جب آپ کی عمر 45 سے زیادہ اور 50 سے کم ہو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نان ریفنڈیبل ایڈوانس لے سکتے ہیں۔ قرضے کی واپسی کے لیے جتنی رقم کی ضرورت ہے اتنی ہی اتھارٹی منظور کرے گی۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔